العبید اسٹوڈیو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر شکوا کرے یا رب، تعجب ہے کہ رہے اس پر بھی لطف و کرم تیرا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیزان عزیز وقار میرے مسلمان بھائیوں، جتنی ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی محبت ہوگی، اتنی ان کی اتباع ہمارے اندر ہوگی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ہم نے ایک سیمپل بھیجا ہے، ایک نمونہ بھیجا ہے۔ وہ نمونہ جب سامنے ہوتا ہے، آدمی اس کو دیکھ کر کے اس چیز کو اسی طریقے سے بنائے گا، اسی طریقے سے کرے گا، تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جو بالکل برابر صحیح وہی چیز بنائے۔ اگر نمونے کے تھوڑے بھی خلاف ہو جائے گا تو لازمی بات ہے کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی کپڑا سینے کے لیے دے دے، درزی کو کہے کہ یہ کپڑا میرا آپ نے اس نمونے سے اس طریقے سے سینا ہے، اس کا ڈیزائن یہ ہے، اس ڈیزائن سے اس کو بنانا ہے، تو وہ درزی سینے والا اگر اس کے اندر آگے پیچھے کر دے گا تو بات کیا ہوگی؟ وہ یہ کہے گا کہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا وہ تو آپ نے بنایا نہیں، آپ نے میرا کپڑا بھی خراب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی سلائی بھی ہو بھی گئی۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پاس ایک ایسا ڈیزائن بھیجا ہے، ایسا نمونہ دیا ہے جس میں انسان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان اس کو فالو کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے گا، تو وہ 100% وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی محبوب بن جائے گا، اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عظمت اور بلندی ہوگی، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی خوشحال کریں گے اور آخرت میں بھی خوشحال کر دیں گے۔ جو آدمی ایسا نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، صاف واضح کر دیا ہے، بلکہ یوں فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے
تمہارے اوپر احسان کیا ہے. میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، فرشتے بنائے، چاند ستارے بنا دیے، حجرات، پہاڑوں کا نظام، بادلوں کا نظام، جن اور انسان سب کچھ بنایا. میں نے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا، مگر میں نے اپنا محبوب بھیج کر کے تم پر احسان کر دیا. اللہ پاک فرما رہے کہ میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے اور میں چاہتا ہوں جیسا میرا محبوب کرتا ہے تم بھی ایسا کرو. ایک نمونہ بھیجا ہے تمہارے پاس. دوستو بزرگوں، اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کس کے مطابق گزر رہی ہے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جتنے احکامات ہیں ان سے ہم روگردانی کر رہے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے جتنے بھی فرمودات ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہے یا آنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، تو بھائیو ہماری زندگی فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے. یہ زندگی ہمارے لیے پکڑ کا موجب بنے گی. یہ دنیا کا جو سانس ہے یہ چانس ہے اور یہ مہلت ہے. ہم آخرت کی تیاری کر لیں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے نا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو. تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. جس نے نبی کی بات کو مانا ہے اللہ نے اسے کامیاب کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس نے اپنائے ہیں اللہ نے ان کو سر بلند کیا ہے، سرفراز کیا ہے. یعنی گھٹیا ترین لوگ تھے مگر اللہ نے اعلیٰ ترین بنا دیا. نبی کی غلامی اختیار کی، مایا تم نبی کے غلام بن جاؤ، میں تم کو دنیا کا امام بنا دوں گا، تم کو دنیا کا امام بنا دوں گا، عزت دوں گا، عظمت دوں گا، سر بلندی دوں گا، اور تم کو دنیا کا بادشاہ بنا دوں گا اگر تم نے میرے نبی کے طریقے سے روگردانی کی اور نبی کے طریقے سے اعراض کیا اور میرے نبی کے طریقے کو آپ نے ماننے سے یعنی انکار کر دیا. تو قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ بہت سخت وعید آئی ہے، فرمایا تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، بلکہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو اندھے اٹھائے جاؤ گے، اندھا. اور پھر کہیں گے اللہ ہم تو بینا تھے، ہم تو دیکھنے والے تھے، آپ نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہیں گے میرے احکامات، میرے نبی کا طریقہ تمہارے سامنے آیا اور تم سنتے بھی رہے، دیکھتے بھی رہے، مگر میرے نبی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے آج ہم تم کو اندھا کریں گے اور ہم تم سے روگردانی کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں زندگی کو سنبھل سنبھل کے چلانا ہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے جی اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ پہنچے، پھر ہم ہائے ہائے کرتے رہیں گے جی، پھر کچھ نہیں بنے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک ساتھ کی بھی اجازت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی. تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کا رخ سیدھے راستے پر کر لیں. اپنی گاڑی کا جو ہمارا جو ہے رخ ہے وہ صحیح طرف
چل پڑے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گی. پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ اگر گاڑی کا رخ صحیح منزل کی طرف نہ ہو، ہم جتنی کوشش بھی کرتے رہیں کبھی بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہم دوری ہماری ہوگی اور ہمارے کو اس وقت جو ہمارے کو پشیمانی ہوگی، پھر اس پشیمانی کا کوئی علاج نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ، ہم راستہ صحیح دکھا رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہم تو دکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، بلکہ روزانہ اعلان کر رہے ہیں، روزانہ صبح صبح اعلان ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور ہمارا آئے دن قبر کے قریب ہو رہا ہے. ہر دن ہر گھنٹہ ہمارا گھڑی کا جو سیکنڈ وہ جو چل رہا ہے وہ گھٹ گھٹ کر رہا ہے، وہ سیکنڈ زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، چاہے ہم جتنا زور بھی لگا لیں. اور ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، بس اچھی ہے بری ہے چلو بھی چلنے دو. نہیں بھائی، یہ زندگی ہمارے کو ایسے گڑھے میں جا کے ڈالے گی جس گڑھے سے پھر ہم نکل نہیں سکتے. اس کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، نمازوں کا اہتمام ہو، دین کے مطابق زندگی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے اور پاکیزہ اور بہترین اور قیمتی طریقے ہماری زندگی میں آ رہے ہوں. ہم دن بدن یعنی اجلے ہوتے جائیں، اچھے بنتے چلے جائیں، اور اچھے سے اچھا ہم کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مگر ہم سچے دل سے تہیہ کریں، نیت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ سے کہیں، اللہ سے منوائیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، دل و جان سے تیار ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں. انشاءاللہ یہ کام بن جائے گا. اللہ کہتے ہیں مانگنے والے کو ہے جی میں دیتا ہوں، جو آئندہ پائندہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا وہ نہیں پا سکتا. کہتا جی اللہ کو جو ہے نا ڈھونڈ رہے اللہ نہیں مل رہا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جب تو پکارتا ہے. تو میرے بھائی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز مسجد میں باجماعت ہم پڑھنے والے بنے. ہم بھی، ہمارے دوست احباب بھی، ہمارے گھر والے، ہماری بیوی، ہمارے بچے سب نمازی بن جائیں اور سب اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کے سارے مسئلے حل کر دیں گے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو ہے نا دلدل ہوتی ہے نا، دلدل میں آدمی کوشش کرتا ہے نکلنے کی، مگر وہ نکل نہیں سکتا اور پھنستا چلا جاتا ہے. ہاں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں اور پھنستے چلے جائیں گے. اور اللہ سے محبت کرنا اور اللہ سے دوستی لگانا اور اللہ کا دوست بن کے زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر ہم اللہ کا دوست بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے دشمن بن کے گزاریں گے، اللہ کے جو ہے نا دشمنی ہمارے لیے دنیا آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم کو نجات والا راستہ اور کامیابی والا راستہ اور وہ راستہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، وہ ہم کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ.